جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک جامی نوان۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے واپس اپنے چینل کو سیٹ ڈیجیٹل پہ ہی کنورٹ کر دیا ہے۔ بے شمار لوگوں کی ای میلز، کالز اور میسج آ رہے تھے کہ آپ نے ایک دم سے یہ چینل کا نام کیوں تبدیل کر دیا ہے، تو ہم واپس سیٹ ڈیجیٹل پر چلے گئے۔ بہرحال آج کا موضوع ناظرین یہ ہے کہ پنجابی میں میرے ایک دوست کہتے ہوتے تھے ہواواں چل پئیاں نے، تو ہم ان کا بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ پاجی ہن کی کرن لگے ہو۔ انہاں کہنا جناب ہے حکومت دا تختہ الٹن لگا جے۔ تو اس وقت جو کرنٹ سنیریو ہے پاکستان میں، نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ مرکز میں تو ختم ہونے جا رہی ہے، اور صوبہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور مرکز میں ہے۔ اگر مرکز میں نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ دے گی، یا کوئی ملا جلا رجحان پیدا کیا جائے گا، ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے انہی میں سے ایک وزیر اعظم لے لیا جائے گا؟ ویسے ہے تو یہ غلط بات، لیکن تاریخ بتاتی ہے ناظرین کہ جب جب حکومت کا تختہ الٹا گیا تو جو ہوائیں ہیں وہ ایم کیو ایم کی طرف سے چلائی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں جیسے ہی رجیم چینج کی ہوائیں چلیں تو ایم کیو ایم والوں نے پریس کانفرنسز شروع کر دی تھیں، اور ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ پاؤں کھینچنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہ اس کا حصہ تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پاؤں پیچھے کھسکانا شروع کر دیے تھے۔ اس وقت وہی سنیریو رپیٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جو رجیم چینج ہوگا، اب مجھے لگتا ہے یہ بیرونی مداخلت سے نہیں ہوگا، یہ اندرونی مداخلت سے رجیم چینج ہوگا۔ اور کچھ لوگ اس خام خیالی میں ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت چلی جائے گی تو نواز لیگ کی جگہ پہ پیپلز پارٹی آ جائے گی یا پی ٹی آئی آ جائے گی۔ تو یہ میں اپنا آپ کو انالیسس بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا تو آپ بھول ہی جائیں۔ پی ٹی آئی کا تو دور دور تک کوئی سنیریو نہیں ہے کہ ان کو یہ حکومت دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی تو ان کو 2/3 اکثریت چاہیے اور فل فلج اختیارات چاہیے، ادروائز پی ٹی آئی لولی لنگڑی حکومت کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ یہ تاریخ گواہ ہے اور یہ آنے والا وقت آپ کو ثابت کرے گا۔ اس وقت جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ بظاہر تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت مرکز میں ختم کی جائے اور ایک کچھ ساری جماعتوں کا چوں چوں کا مربع بنا کرنا ایک نئی گورنمنٹ بنا دی جائے۔ لیکن ناظرین اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان خسارے میں جائے گا، پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اس وقت جو حکومت مرکز میں ہے یا پنجاب میں ہے یا کے پی کے میں، جہاں جہاں سندھ میں، بلوچستان میں، بڑی مشکل سے حکمرانوں کو ٹریک پہ آنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ کوئی کرپٹ ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو تھوڑا سائیڈ پہ کر دیں۔ ملک چلانے کے لیے ویژن بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ایم کیو ایم، یہ پچھلے 40 سال سے جماعتیں اقتدار کے مزے لے رہی ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ایک تھوڑا سا عرصہ گزارا تو گنتی میں تو ان کا نام نہیں آئے گا، 2-2.5 سال 3 سال کی حکومت انہوں نے کی ہے، اس کا کوئی وہ خاطر خواہ نتیجہ بھی نہیں دے سکے اس قوم کو۔ لہذا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو حکومتیں بنا دیتے ہیں اور جب چاہے گرا دیتے ہیں۔ بنانے پہ اربوں خربوں لگتے ہیں، گرانے پہ اربوں خربوں لگتے ہیں، پھر دوبارہ نیا الیکشن۔ قوم اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کو اجازت دے دے کہ جی آپ حکومت گرا دیں اور اپنے من پسند لوگوں کو خوش کر دیں، ان کو اقتدار دے دیں۔ ایسا نہ کریں، اس ملک کے ساتھ بھی تھوڑی سی وفا کریں جس نے آپ کو اربوں خربوں پتی بنایا، اس ملک کے ساتھ وفا کریں،
اس ملک میں رہنے والوں کے ساتھ وفا کریں، تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ جب حکومتیں الٹ پلٹ کرتے ہیں قوم کا نقصان ہوتا ہے، بزنس تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ٹرمپ ایک بیان دے دے تو سٹاک ایکسچینج نیچے آ جاتی ہے، تو آپ کو پورے ملک کا سٹرکچر ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ کی طرف سے 2 سال کی حکومت آئے، آپ کی طرف سے 4 سال کی حکومت آئے، 5 سال کی، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ملک کی بہتری اور کامیابی یہ ہے کہ آپ الیکٹڈ لوگوں کو حکومت بنانے دیں جو عوام کے ووٹ کی طاقت سے آئیں، وہ اس ملک میں کم از کم 5 سال پورے کریں اور اپنی کارکردگی کی بنا پر وہ اگلا الیکشن بھی جیتیں۔ اگر ان کی کارکردگی سے عوام مطمئن ہوگی تو اگلے 5 سال پھر ان کو ملیں گے، جیسے کے پی کے میں 15واں سال میرے خیال اب چل رہا ہے، یعنی تیسری حکومت چل رہی ہے۔ پہلی دفعہ پی ٹی آئی، دوسری دفعہ پی ٹی آئی، تیسری دفعہ پھر پی ٹی آئی۔ اس کو سمجھیں، عوام کے مینڈیٹ سے حکومت بنانے دیں ہمیں، اس ملک میں عوام کا راج ہونے دیں۔ جس دن کوئی بھی پارٹی 2/3 اکثریت سے آئی اور جینون الیکشن جیت کر آئی، ووٹ کی طاقت سے آئی، ملک اس دن ترقی کی راہ پر چلے گا۔ اور اس ترقی کی راہ پر آتے آتے کوئی بھی حکومت ہو اس کو 1 سال لگ جاتا ہے۔ عوامی روابط، انٹرنیشنل روابط، معاملات کو بہتری کی طرف لانا آسان کام نہیں ہے۔ ایک گھر چلانا بڑا مشکل ہے، ملک چلانا اس سے کتنا مشکل ہوگا۔ آپ بھلے سیاستدانوں کو برا کہیں، ان کے اوپر جو مرضی گفتگو کریں، لیکن یہ لوگ ملک چلا رہے ہیں۔ ملک چلانا مذاق نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ایمانداری سے ملک چلائیں اور لوٹ مار نہ کریں، کرپشن نہ کریں، تو جو سفر ہم نے 100 سال میں طے کرنا نا، وہ ہم 2 سال میں طے کر سکتے ہیں۔ ہمارا ملک دنیا میں سب سے سر فہرست آ سکتا ہے، صرف یہاں ایک چیز کی کمی ہے، جھوٹ، منافقت اور 2 نمبری۔ ان چیزوں سے اگر ہم باہر نکل آئیں تو ہم ترقی کی راہوں پر چل سکتے ہیں، ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ناظرین، ایم کیو ایم نے ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کر کے شہباز شریف حکومت کو لپیٹ دیا باتوں سے کہ آپ فارغ ہیں، کیونکہ آپ فارم 47 سے آئے ہیں، کیونکہ اصل حقدار کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے باتوں کو سمجھنا ہے کہ یہ کہانی چل پڑی ہے، اور اس کہانی کا اختتام کہاں پہ ہوگا، یہ نزلہ کس پہ گرے گا، اور یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ آج نئے نئے جہازوں میں پھر رہے ہیں، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، جیسے ہی رجیم چینج ہوگا یہ سب اس ملک سے بھاگ جائیں گے، رجیم چینج سے پہلے ہی بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور بے شمار لوگ ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکتا، انہوں نے باہر اپنی پراپرٹیاں، جائیدادیں بنا لی ہیں، انہوں نے نیشنلٹیاں حاصل کر لی ہیں، انہوں نے اپنے بیگ باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی آواز آنی انہوں نے بیگ پکڑ کے دوڑ لگا دینی ہے۔ اور یہ دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ جتنے سیاستدان اس وقت کرپشن کر رہے ہیں نا، وہ اپنی آخری کرپشن کر رہے ہیں، یہ باتیں بھی یاد رکھیے گا۔ عوام میں بڑا شعور آ گیا ہے۔ اب حکومت جس نے بھی کرنی ہے نا، اس نے عوام کو اعتماد میں لے کر حکومت کرنی ہے۔ اب لوٹ مار نہیں چلے گی۔ آپ چوری کریں گے 100 روپے کی، وہ بھی پکڑی جائے گی، 2 روپے کی کریں گے وہ بھی پکڑی جائے گی۔ عوام کو بڑی سمجھ لگ گئی ہے۔ لہذا اس وقت بہت سارے جو پولیٹیشین ہیں وہ مال اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان سے ہمیشہ پرائیویٹ جہازوں میں پیسہ باہر گیا ہے، ڈالرز کی شکل میں، اور لانچوں میں کراچی سے پیسہ دبئی گیا ہے، دبئی سے سوئٹزرلینڈ، امریکہ، کینیڈا، یورپ۔ سیاستدان اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں ناظرین، یہ بات میں 100 دفعہ کر چکا ہوں۔ یہ صرف اور صرف بزنس کرنے آتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، اور 100 روپیہ اگر یہ لگاتے ہیں نا تو اس میں سے 90 روپے یہ کھاتے ہیں، 10 روپے یہ لگاتے ہیں، دکھاتے 100 روپے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ کرپشن ہی کرپشن ہے، اور جن ممالک میں کرپشن ختم ہو گئی آج وہ ترقی کے کس لیول پر ہیں آپ ذرا نظر مار کے دیکھ لیں۔ ہم سے پیچھے تھے یہ جرمنی، جاپان،
چائنا اس دور میں جب پاکستان بنا تو ہم قرضے دیا کرتے تھے، جرمنی کو قرضہ دیا پاکستان نے، جاپان کو قرضہ دیا، چائنا ہم سے بہت پیچھے تھا، لیکن چائنا نے کیا کیا، اس نے ایک دن میں 300 یا 3000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جو ملک میں کرپشن کر رہے تھے، جو لیڈران تھے، سیاستدان تھے، بیوروکریٹ تھے، بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر کے سب کو فارغ کر دیا۔ اب وہ ملک دیکھ لیں دنیا میں نمبر 1 ہے، سپر پاور ہے، پوری دنیا میں چائنا کی اشیاء استعمال ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں۔ قومیں بنتی ہیں ایمانداری سے، رواداری سے، مخلص ہو کے۔ خدارا اس ملک پر رحم کریں، ہمیں بھی قوم بننے کا موقع دیں۔ ہمارے بچے کیا اسی طرح گڑ گڑاتے رہیں گے، سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں دیکھتے رہیں گے؟ یہ لڑائیاں ختم ہونی چاہیے، ملک کو بہتری کی طرف آنا چاہیے، اور اس وقت پوری کوشش کرے گی پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کا خواب ہے، ان کی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا وزیر اعظم بنے۔ خواہشیں دیکھیں، 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دیکھ لیں یہ اربوں خربوں پتی لوگ ہیں، ڈالرز میں آپ ان کی کیلکولیشن کر لیں، پوری دنیا میں ان کی پراپرٹیاں ہیں، ان کے بزنس ہیں، اور ایک ہی بیٹا آصف علی زرداری کا، اور اس کو بھی وہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے بھی، آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور دیکھ لیں وہ دوسری دفعہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن کر اقتدار کے مزے لے رہے ہیں۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں لوگ ان کو کس نام سے پکارتے ہیں، مزہ اس بات کا ہے۔ ناظرین، تاریخ ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، پرویز مشرف، جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اچھوں کو اچھا کہا جائے گا، بروں کو برا کہا جائے گا، اور ان کی نسلیں اس چیز کو فیس کریں گی کہ تمہارے بڑوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا تھا۔ خدارا جتنا مال آپ نے بنا لیا ہے قبر میں تو نہیں لے کے جانا، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، تو کچھ ڈیلیور کر کے جائیں، کچھ ہائی لیول پہ ایسے معاہدے کریں کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا کر جائیں۔ اس وقت پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے، اور پہلے آوازیں آ رہی تھی سب اچھا کی آواز ہے، ابھی تک کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ جب تک کوئی عوامی حکومت نہیں آئے گی 2/3 اکثریت سے، کسی کو آپ حکومت نہیں بنانے دیں گے، ملک میں ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نون لیگ کی حکومت لپیٹنے کی مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور کسی بھی وقت آپ کو آواز آئے گی کہ دھڑن تختہ ہو گیا۔ لیکن میں اس بات کے خلاف ہوں، بھلے ہی مجھے لاکھ اختلافات ہوں اس حکومت سے، ملک کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنے، ناظرین اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔